بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ اور اس کی آیت مبارکہ 103 اور آیت نمبر 104۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ من عند الله خير لو كانوا يعلمون۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جو پہلا لفظ ہے وَلَوْ، جب آپ اس کو ادا کریں، اس یہاں پر واو لین ہے، آپ اس سے پہلے سنتے رہے واو مدہ، یعنی واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو تو واو مدہ ہوتی ہے، جبکہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ لو اس میں واو ساکن ہے لیکن اس سے پہلے پیش نہیں ہے بلکہ زبر ہے، تو اسے کہا جاتا ہے واو لین۔ لین کا مطلب ہوتا ہے نرمی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ایک تو نرمی سے پڑھنا ہے، اس کو جھٹکا نہیں دینا، اس کو اپنے مجہول نہیں پڑھنا۔ مجہول کیا ہوتا ہے؟ وَلَو ایسے کر دیں، یعنی آپ کے ہونٹ گول نہ ہو، وَلَو یہ صحیح نہیں ہے، وَلَو وَلَو وَلَو، اس طریقے سے آپ نے اس کو ادا کرنا ہے۔ اسے وَلَو ایسے جھٹکا دینا ہے، وہ بھی درست نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، أَنَّهُمْ، نون کے اوپر شد ہے، یہاں پہ غنہ کیجیے گا، آمنوا آمنوا۔ آگے واتقوا، یہاں پر قاف موٹا رکھیے گا اور آگے پھر واو لین ہے، واو ساکن سے پہلے قاف کے اوپر زبر، واتقوا لمثوبۃ من، اب یہاں دیکھیے گا لمثوبۃ کے آخر میں تنوین ہے اور تنوین کے بعد میم آ رہا ہے، یعنی کہ من کے شروع میں میم، تو میم حروف یرملون کے اندر شامل ہے، تو آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے جی، یہاں پر ادغام کرنا ہے غنے کے ساتھ، لمثوبۃ، ایسے آواز کو ناک میں رکھنا ہے۔ آگے من عند اللہ، من نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد عین ہے، اب یہاں پر کیا کریں گے، اظہار کر دیں گے، مطلب آواز کو ناک میں نہیں لے کے جائیں گے۔ دیکھیے گا آگے من عند اللہ، یہاں پر کیا ہوگا، اظہار ہوگا، من عند اللہ، من پہ آپ نے اس کو تیزی کے ساتھ ادا کرنا ہے، یہاں پر آواز کو ناک میں نہیں لے کے جانا۔ عند اللہ، یہاں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد دال ہے، تو یہاں اخفا کیجیے گا، عند اللہ، لفظ اللہ کو باریک رکھیے گا، لفظ اللہ سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے، اسے عند اللہ نہیں پڑھنا بلکہ عند اللہ۔ آگے خیرن، اب یہاں پر کیا کرنا ہے، آپ نے یہاں وقف کرنا ہے، وقف کرتے ہوئے کیا کرنا ہے آپ نے، خیر، اس میں را باریک ہوگی، کیونکہ جب بھی را ساکن ہو، را ساکن سے پہلے یا آ جائے، یا ساکنہ، تو آپ نے اس را کو باریک رکھنا ہے، خیر۔ ہاں اگر آپ ملا کے پڑھیں گے آگے خیرون، پھر را پر پڑھی جائے گی، لیکن وقف کرتے ہوئے اپنے را کو باریک رکھنا ہے۔ تو وقف آپ یہاں کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں چھوٹی سی ایک طا لکھی ہوئی ہے، آپ یہاں وقف جو رموز اوقاف میں سے وقف مطلق کی علامت ہے، آپ یہاں وقف کر سکتے ہیں۔ وقف کرتے ہوئے آخر میں اپنے را کو ساکن کر دینا ہے۔ آگے دیکھیے گا، لو كانوا يعلمون، یہاں پر آپ نے کیا کر، لو میں بھی آپ نے یہاں پہ واو لین ہے، خیال کرنا ہے، اور کانو یہاں آخر میں واو مدہ ہے، تو آپ یہاں سمجھ سکتے ہیں کہ واو لین اور واو مدہ یہاں دونوں ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، تو دونوں میں ڈفرنس کیا ہے۔ کانو یعلمون، یہاں پر ہماری آیت مکمل ہو جاتی۔ آگے نیکسٹ آیت دیکھیے گا، آیت نمبر 104، أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ اب اس آیت میں دیکھیے گا پہلا جو لفظ ہے جو مد آ رہی ہے، یا ایہا الذین، یہاں پر چھوٹی مد ہے، اسے کہا جاتا ہے مد منفصل۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یا الگ ہوتا ہے کلمہ اور ایو یہ الگ ہوتا ہے، تو یہاں پر آپ چھوٹی مد جسے مد جائز کہا جاتا ہے وہ کریں گے، اور آگے الذین، اس میں کیا ہے کہ ذال آپ نے اس کا خیال رکھنا، اس کو زا نہیں پڑھ دینا، اس میں سیٹی نہیں ہے، آمنوا لا تقولوا، اب اس کو بھی آپ نے برابر برابر لمبا کرنا ہے، لیکن قوف کو آپ نے موٹا رکھنا ہے، تقولوا۔ آگے راعنا، راعنا، تھوڑا سا مشکل لفظ ہے کیونکہ اس میں عین ہے، تو اس لیے ذرا
اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، عین کا جو مخرج ہے وہ ہے وسط حلق، یعنی حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے. تو کیسے ادا کریں گے؟ راعینا، راعینا، اسے رائنا نہ پڑھیے گا، تھوڑا سا یہاں پہ آپ نے زور لگا کے اس کو عین کرنا ہے. یہاں پر آپ نے تھوڑا سا کوشش کر کے اس کو حمزہ ہونے سے بچانا ہے اور عین کی طرح پڑھنا ہے. راعینا. آگے وقولوا انظرنا، یہاں پر وقولوا انظرنا، یہاں نون ساکن کے بعد ضا ہے تو آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے، اخفا کر دینا ہے. وقولوا انظرنا. اور یہاں پر آگے جو را آ رہی ہے، را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے پیش ہے تو آپ نے اس را کو بھی موٹا پڑھنا ہے. وقولوا انظرنا. آگے واسمعوا، واسمعوا، اسے آپ لمبا کریں گے. اور اس کے بعد بھی رموز اوقاف میں سے کیا لکھا ہوا ہے جی؟ طا لکھا ہوا ہے، تو یہاں بھی آپ وقف کر سکتے ہیں. واسمعوا کے آخر میں کیا ہے جی؟ واو مدہ ہے. تو جب بھی حروف مدہ پر آپ وقف کرتے ہیں تو وقف میں اور وصل میں ملا کے پڑھنے میں دونوں ایک جیسی ہوتے ہیں، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی. جیسے آپ عام روٹین میں حروف مدہ کو لمبا کرتے ہیں، واسمعوا، وقف کرتے ہوئے بالکل ایسے ہی آپ نے پڑھنا ہے، واسمعوا. آگے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. عذاب کے آخر میں تنوین ہے اور آگے حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں پر اظہار حلق ہی ہو رہا ہے، یعنی ہم نے غنہ نہیں کرنا، تیزی کے ساتھ پڑھ دینا ہے. عذاب علیم. اب ان دو آیات کو آپ ایک دفعہ پھر سن لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. صدق اللہ العظیم. اب ان دو آیات مبارکہ کا آپ ترجمہ سماعت کر لیجئے گا. وَلَوْ، پہلے آیت 103 کا آپ ترجمہ دیکھیے گا. وَلَوْ، اور اگر، انہم وہ، آمنوا ایمان لاتے، واتقوا اور پرہیزگار بن جاتے، تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ تو ٹھکانہ پاتے، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، خیر بہتر، لو کانوا یعلمون کاش وہ جانتے ہوتے. اب اس سے پہلے جو آیت ہے آپ نے اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے آپ نے سمجھا تھا کہ اس میں جو دو فرشتے آتے ہیں لوگوں کو جادو اور معجزے کا فرق بتاتے ہیں، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں اس وقت کہ وہ جادو کی طرف زیادہ راغب رہتے ہیں اور جادوگروں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. پیغمبر سے، اس کے معجزے سے اتنے متاثر نہیں ہوئے جتنا وہ جادوگروں کی جادوگری سے متاثر ہوتے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ لوگ ایمان اور تقوی اختیار کرتے اور اس جادو والا کام، کیونکہ جادو ایک کفریہ کام ہے، تو اس کے پاس اگر وہ کیا کرتے، جادوگروں کے پاس نہ جاتے، تقوی اختیار کرتے اور سب کچھ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیتے، تو وہ اللہ کے پاس سے ملنے والا جو ثواب تھا یقیناً کہیں زیادہ بہتر تھا. کاش کہ ان کو اس بات کا حقیقی علم ہوتا. اب نیکسٹ آیت دیکھیے گا، آیت نمبر 104. یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو، آمنوا ایمان لائے، لا تقولوا نہ کہو، راعنا راعنا نہ کہو، وقولوا اور کہو، انظرنا کیا کہو، انظرنا یہ لفظ آپ نے کہنا ہے. تو اس کی میں ابھی آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں. واسمعوا اور سنو، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ کافروں کے لیے عذاب ہے، علیم دردناک عذاب ہے. اب اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت اہل ایمان کو ایک لفظ کے استعمال سے منع فرما رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھا رہے ہیں. اب ایک لفظ وہ کون سا تھا؟ بظاہر اس کے معنی ٹھیک تھے، راعینا، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ ہماری رعایت کیجئے، یعنی یا رسول اللہ آپ ہماری رعایت کیجئے یا ہماری طرف متوجہ ہو جائیے، اس طرح کا معنی. لیکن اس لفظ کو یہودی غلط استعمال کرتے
بولتے تھے، کیونکہ یہودیوں کی جو زبان تھی عبرانی زبان، اس کے اندر یہی اس سے ملتا جلتا لفظ تھا، لیکن اس کے معنی جو ہے وہ گالی کے معنی میں آتے تھے. یعنی جو عربی زبان میں صحابہ کرام بولتے تھے وہ تو تھا راعینا، ہماری رعایت کیجیے، لیکن جو عبرانی زبان یہودیوں کی زبان میں تھا وہ تھوڑا سا کھینچ کے پڑھتے تھے راعینا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اے ہمارے چرواہے، اس کا یہ معنی، یعنی اتنے معنی تبدیل ہو جاتے. تو یہودی جب بھی آتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آ کر کہتے تھے راعینا، تھوڑا کھینچ کے پڑھتے تھے، اور مقصود ان کی جو نیت بد یہ ہوتی تھی کہ وہ اس لفظ کا غلط استعمال کرتے، یعنی اپنی عبرانی زبان میں وہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ توہین کی ایک ناپاک کوشش کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے منع فرما دیا کہ اے صحابہ اکرام آپ نے یہ لفظ نہیں استعمال کرنا راعینا، بلکہ آپ اس کی جگہ دوسرا لفظ استعمال کر لیں انظرنا، یعنی ہماری طرف متوجہ ہو جائیں، ہمیں دیکھیے یا رسول اللہ. تو آپ نے یہ لفظ استعمال کرنا ہے، آپ نے کوئی بھی وہ لفظ استعمال نہیں کرنا کہ جس کے دو معنی نکلتے ہوں، ایک اچھا ہو اور ایک برا ہو. وہ میں اپنے نبی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دوں گا. نبی پاک کے لیے صرف وہی لفظ آپ استعمال کریں جس کا اچھا معنی نکلتا ہو. تو آپ نے کیا کرنا ہے، راعینا نہیں کہنا بلکہ انظرنا کہنا ہے. امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمیشہ خوش رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.